بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکتب اہل بیت کا تربیت یافتہ رہبر اور عارف اور صوفی تھا، صوفی مجازن عرض کر رہا ہوں، رہبر تھا، عارف تھا، کہ جو مجمع میں رہا، سیاست میں رہا، قیادت میں رہا، اور اس کے باوجود خدا سے ایک لمحے کے لیے جدا نہیں ہوا۔ نہ صرف یہ کہ خود جدا نہیں ہوا، تمام لوگوں کو خدا سے جوڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ خدا کی قسم، کرۂ ارض پر جتنے مستضعفین ہیں، جتنے لوگ ہیں جن کا استحصال کیا جا رہا ہے، جتنے کچلے ہوئے لوگ ہیں، ان سب کو ایک طاقت مل گئی، قوت مل گئی، ویژن مل گیا۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا وہ شعر ہے جو انہوں نے علامہ مفید کی وفات پر ارشاد فرمایا تھا، لا صوت الناعی بفقدک انہو یوم علی آل الرسول عظیم۔ ہائے کوئی سنانے والا، اے شیخ مفید تمہاری خبر وفات نہ سنائے، اس لیے کہ وہ دن آل رسول کے لیے بہت عظیم دن ہوگا۔ یہ 86-87 برس کا بزرگ جو ہم سے جدا ہوا، اس کی زندگی کو سمجھنے کے لیے سینکڑوں برس چاہیے عالم انسانیت کو۔ ایک بہترین ادیب، ایک بہترین شاعر، ایک بہترین مفکر، ایک بہترین دانشور، ایک بہترین فقیہ، ایک بہترین انسان، ایک بہترین رہبر، ایک بہترین بیٹا اپنے والدین کے لیے، ایک بہترین باپ اپنی اولاد کے لیے، اور ابوت کا تو وہ وصف تھا کہ آپ برابر سن رہے ہیں، پوری دنیا ان کی شہادت کے بعد کہہ رہی ہے، جیسے لگتا ہے ہمارے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، اس امت کے باپ ہیں، یعنی قیامت تک جتنے بھی امتی ہوں گے، ہر ایک کی گردن پر رسول اللہ کا وہی حق ہوگا جو ایک بیٹے پر باپ کا حق ہوتا ہے۔ ہر ایک کی گردن پر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہی حق ہوگا جو ایک باپ کا ایک بیٹے پر حق ہوتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اور جو علماء، چونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، جب آپ وارث ہوئے انبیاء کے، آپ نے تبلیغ دین کا بار اٹھایا ہے، آپ نے ہدایت خلق کا بار اٹھایا ہے، تو آپ کے سینے میں بھی وہ دل ہونا چاہیے جو ایک باپ کا دل ہوتا ہے۔ تمام امت کے لیے جب بھی کوئی فرد، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جب بھی کوئی آ کے آپ سے مشورہ لے، مسئلہ پوچھے، آپ اس کو اس نگاہ سے دیکھیں جس نگاہ سے آپ اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں۔ امت کا علماء سے فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ اس لیے بڑھتا جا رہا ہے کہ ہمارے سینوں میں باپ کا دل نہیں آئے۔ آنے والے لوگوں کو مشتری نہ سمجھیں، اولاد سمجھیں۔ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ہمارے مراجع کرام اور خصوصیت کے ساتھ رہبر عظیم الشان کی خصوصیت یہ تھی کہ خدا کی قسم ان کے سینے میں ایک باپ کا دل دھڑکتا تھا، ہر فرد ملت کے لیے، بلکہ اس روئے زمین پر سانس لینے والے ہر مستضعف کے لیے، ہر کمزور انسان کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جسے کچل دیا گیا، ان کے دل میں باپ کا دل تھا جو دھڑکتا تھا۔ اگر ان کے دل میں یہ کیفیت نہ ہوتی تو آپ آج گواہی نہ دے رہے ہوتے کہ ہمارے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ دیکھیے، یہ تاثیر دو جانبہ ہوتی ہے نا، نہ کہ صرف فادر آف ایرانین نیشن، فادر آف آل نیشنز، یعنی واقعاً وہ اس زمانے میں نیابت امام زمانہ کا حق ادا کر رہے تھے۔ 47 برس سے 48 برس سے ایران پر تمام قسم کے سینکشنز لگے ہوئے ہیں،
پابندیاں پابندیاں پابندیاں، سینکشنز سینکشنز۔ جو ایرانی سرمایہ ہے، اثاثہ ہے، وہ منجمد غاصب کے ہاتھ میں ہے، منجمد سرمایہ ایران کا، ایران کو مل نہیں سکتا۔ ہر طرح کے سینکشنز لگانے کے بعد یہ سوچ رہے تھے کہ یہ قوم ٹوٹ کے رہ جائے گی، بکھر کے رہ جائے گی، اسلامی نظام ختم ہو کے رہ جائے گا، ولایت فقیہ کا اعجاز مٹ جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے، ولایت فقیہ سحر نہیں، اعجاز ہے۔ سحر ہے جو مٹتا ہے، جادو ہے جو ٹوٹتا ہے، معجزہ کبھی نہ مٹتا ہے نہ ٹوٹتا ہے۔ اعجاز قرآنی ہے نظریہ ولایت فقیہ، اعجاز اسلامی ہے نظریہ ولایت فقیہ، اعجاز ولایت کبریٰ ہے ولایت فقیہ، اعجاز ولایت غدیر ہے ولایت فقیہ۔ جتنے شکوک و شبہات ہیں، کچھ مٹ گئے اور کچھ مٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ صرف ایک مذہب کا، ایک فرقے کا، ایک ملت کا، ایک نیشن کا، صرف ایرانی قوم کا نہیں ہے، مسئلہ پوری انسانیت کا ہے۔ حضرت امام خمینی نے رضوان اللہ تعالی علیہ کمیونزم کے نظام کے لیے کہا تھا کہ اب یہ نظام بہت جلد تاریخ کے میوزیم میں رہ جائے گا، اور وہی ہوا۔ سید خامنئی نے اپنی شہادت سے اب یہ انتظام کر دیا ہے کہ کیپٹلزم کا نظام بھی اب تاریخ کے صرف میوزیم میں رہ جائے گا۔ یہ ہے انسانیت کا کینسر، یہ ہے انسانیت کے لیے ناسور، جس کا سب سے مکروہ ترین نمونہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کا ایڈمنسٹریشن ہے۔ بار بار میں نام نہیں لوں گا، فضائے مجلس قائم ہو چکی ہے، اس نورانی پاکیزہ معطر فضا میں نجس نام لینا بھی بار بار مناسب نہیں معلوم، تو بس اب دوبارہ نام نہیں لوں گا۔ آپ مجھ سے توقع نہ رکھیے گا کہ میں یہ نام دوبارہ لوں۔ جہاں خدا کی قسم آپ سب پر فرض ہے، آپ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، کرسچن ہوں، جو ہوں، کسی بھی مذہب اور کسی بھی دین پر ہوں، آپ کے لیے فرض ہے کہ آج ایران کے علماء سے سیکھیں کہ اسلامی نظام اقتصاد کیا ہے، اور اسلامی نظام اقتصاد پر جتنے لوگ اب تک کام کر چکے ہیں وہاں تھوڑی بہت کمی رہ گئی ہے یہ واضح کرنے میں کہ کیپٹلزم سے اسلامی نظام کتنا مختلف ہے، کہاں جدا ہے، خط فاصل کیا ہے، لائن آف ڈیمارکیشن کیا ہے، کہاں کہاں ہم الگ ہوتے ہیں کیپٹلزم سے۔ لیکن نظام ایرانی کو جو زیر سایہ ولایت فقیہ پروان چڑھ رہا ہے، عرض کر رہا ہوں، جو زیر سایہ نظام ولایت فقیہ پروان چڑھ رہا ہے، اس نظام کے تحت آپ مطالعہ کریں، ریسرچ کریں، پی ایچ ڈی کریں کہ کس طریقے سے عالم انسانیت کو ویسٹرن کیپٹلزم اور ٹوٹلی کیپٹلزم کے سحر سے، اس کے جادو سے، اس کی نحوستوں سے بچا سکتے ہیں، اور اسلام کی برکتوں سے اس دنیا کو بہشت بنا سکتے ہیں۔ صرف تھیوریٹیکل باتیں نہیں ہے، پریکٹیکل آپ کے سامنے۔ کیا نظام اقتصاد ہے صاحب، اور کیا نیت ہے، کیا عزم ہے، کیا حوصلہ ہے۔ یعنی ایک طرف ساری دنیا کے ریسورسز پر قبضہ کرنے والا شکست کھا رہا ہے، اور ساری دنیا کے ریسورسز سے محروم کر دیا جانے والا فتح حاصل کر رہا ہے۔ جوانوں، عزیزوں، طالب علموں بطور خاص سنو، یہ تو صرف اقتصاد کی بات تھی۔ اکنامکس سیکھنا ہو تو اب امریکہ سے نہ سیکھنا۔ امریکہ نے اور ویسٹرن کیپٹلزم نے تو کوئی علم اقتصاد تھوڑی سکھایا ہے، ڈکیتی سکھائی ہے، چوری سکھائی ہے، ظلم سکھایا ہے، اسے اکنامکس کہتے ہیں۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی دنیا کا جو وہ بدو تھا
جو غیر مہذب انسان تھا وہ چوری اور ڈکیتی اور رہزنی پر اپنی روزی روٹی کا انحصار کیے ہوئے تھا، آج 21ویں صدی میں امریکہ بھی سوائے رہزنی کے اور کیا کر رہا ہے؟ آپ بتائیے، اسے رہزنی نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ مہذب دنیا میں یہ سویلائزیشن کے قائل ہیں، ان کے پاس کوئی سویلائزیشن ہے، ان کے پاس کوئی ہیومن ویلیوز ہیں، ان کے پاس کوئی انسانی قدریں ہیں؟ ان کے سحر میں، ان کے جادو میں، ان کے جھوٹ میں، ان کی سازشوں میں نہ آئیے گا۔ زندگی کی حقیقتیں بالکل آفتاب نصف النہار کی طرح روشن ہیں۔ یہی سو کالڈ ویسٹرن کیپیٹلزم نے جنگ کو تجارت بنا دیا ہے۔ ہمیں اسلحے بنانے، اسلحے بیچنے، تو ہمیں دو ملکوں کو، پڑوسی ملکوں کو لڑانا ہے، اور پھر ان کے ہاتھ بھی اسلحہ بیچیں گے اور ان کے ہاتھ بھی اسلحہ بیچیں گے۔ اور ہمارے یہاں جنگ ایک تجارت ہے، اس لیے جب جنگ ہی تجارت ہو جائے تو نہ بچیوں کی ہلاکت شہادت پر کوئی درد ہوتا ہے، نہ عورتوں کی شہادتوں پہ درد ہوتا ہے، نہ بوڑھوں کی شہادتوں پہ درد ہے، نہ ہاسپٹلز کو نشانہ بنانے میں کوئی عار ہے، نہ اسکولوں کو نشانہ بنانے میں کوئی عار ہے، اس لیے کہ عار، حیا، غیرت، وفا، یہ سب انسانی قدریں تو ہیں ہی نہیں۔ جنگ ایک تجارت ہے۔ اور ہمارے یہاں اسے سمجھیں، اسے دہرائیں اور ضمیر انسانی کو جھنجھوڑیں تاکہ نسلیں مغالطوں میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ بالکل آزاد فضا میں، سو کالڈ آزاد، بالکل آزاد فضا میں جو امریکہ میں اور پورے یورپ میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی، اور طعنہ دیا جاتا تھا مسلمان ملتوں کو کہ صاحب وہ 500 برس پہلے تو تھی آپ کے ہاں تھوڑی بہت سائنس، اب کہاں گئی؟ اب آپ زوال کا شکار ہیں۔ میں اس کا تفصیلی جواب ابھی نہیں دے رہا ہوں، لیکن پوری دنیا کی طرف سے اقتصادی حصار میں زندگی بسر کرنے والی ملت ایران، ہمارا سلام ہے اسے، جس نے سائنس میں اور ٹیکنالوجی میں بھی دنیا کو دکھا دیا کہ تم آگے ہو یا ہم آگے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، نظام ولایت فقیہ، نظام اسلامی، انقلاب اسلامی، یہ انقلاب اسلامی آیا کہاں سے ہے؟ یہ نظام ولایت فقیہ آیا کہاں سے ہے؟ یہ نظام ولایت فقیہ ولایت غدیر سے وابستہ ہے۔ صادق بعد صادق، صالح بعد صالح، شہید بعد شہید۔ اس منبر پہ عرض کر رہا ہوں اور خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں آپ کے پڑوسی ملک میں لاہور گیا، وہاں علماء اہل سنت، جید علماء اہل سنت، دانشوران اہل سنت، پی ایچ ڈی ہولڈرز، سنجیدہ لکھنے پڑھنے والے لوگ آئے ایک بڑی تعداد میں، اور ان کا مولانا رہبر شہید کا تذکرہ کر کے، اس وقت رہبر موجود تھے، کہنے لگے انہیں دیکھ کر اب ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب کو، ساری امت اسلامیہ کو ولایت علی پہ متحد ہو جانا چاہیے۔ دیکھیں، اسے کہتے ہیں دعوتکم بِأَفْعَالِكُمْ لَا بِأَقْوَالِكُمْ۔ آقائے خامنئی نے غدیر کے پیغامات بھی دیے ہیں، فضائل مولا علی بھی پڑھے ہیں، وہ بہت اچھے ادیب بھی تھے، بہت بڑے اور اچھے خطیب بھی تھے، مگر یہ ان کا کردار تھا جس نے لوگوں کو ولایت علی کی طرف متوجہ کیا۔ ولایت علی، ولایت امیر المومنین، ایک بڑی تعداد علماء اہل سنت کی۔ اب اس امت کا علاج یہی ہے کہ پوری امت ولایت علی ابن ابی طالب پہ متحد ہو جائے۔ اور اب جب خود وہ کہہ رہے ہیں اور ہر ضمیر سے یہ آواز اٹھ رہی ہے، تو میں عرض کر دوں، ایک جملہ عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں کہ یہ جو مشہور آیت ہے نا قرآن مجید کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دیکھو سب کے سب اللہ کی رضی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ نہ کرو۔ ایک تو یہ جو لوگ فقہی اصولی ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے عرض کر دوں کہ دیکھیے کیا شدت ہے اس حکم میں، کہیں کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے اور کہیں کسی چیز سے
کا حکم دیا جاتا ہے، اور اگر کسی چیز کا حکم دیا جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ فوراً اس کی ضد سے نہیں بھی کر دیا جائے، امر اور اس فعل کی ضد سے نہیں، ساتھ میں ایک ہی ساتھ، اور نص کی شکل میں، ظہور نہیں نص، تو پھر یاد رکھیے کہ کتنی اہمیت ہوگی اس حکم الہی کی، اس حکم قرآنی کی اہمیت ہے۔ سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑ لو، تھام لو، اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، انتشار نہ کرو، پھوٹ نہ ڈالو، ادھر ادھر بے راہ نہ چلو۔ میں پوچھتا ہوں، سب اس آیت کو پڑھتے ہیں پھر بھی تفرقے میں مبتلا ہیں، سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ مفہوم کو پوری طرح جذب نہیں کیا، دلالت کو پوری طرح سمجھا نہیں، معصوم کی طرف سے جو بتائی گئی تھی تفسیر و تعبیر وہ سامنے نہیں ہے۔ اصل میں دہراتے سب ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ نہ کرو، اللہ کی مضبوط رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ نہ کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ نہ کرو۔ اے مفسر قرآن، یہ تو بتا اللہ کی رسی ہے کون؟ کہاں ہے وہ رسی؟ خانہ کعبہ پہ آسمان سے کوئی رسی لٹک رہی ہے؟ مسجد نبوی میں کوئی زنجیر لٹک رہی ہے؟ کہاں ہے وہ رسی؟ اس رسی کی تفسیر و تعویل میں صرف دو باتیں کہی گئیں۔ بعض روایتوں میں کہا گیا اللہ کی رسی ہے قرآن، بعض روایتوں میں کہا گیا اللہ کی رسی ہے علی۔ یہ روایت موجود ہے۔ ایک جلیل القدر صحابی تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، اور یہ آیت پڑھی گئی۔ ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ، یہ حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ برابر میں علی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اپنا دست مبارک علی کے شانے پہ رکھا، کہا یہ ہے حبل اللہ، یہ ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ ایک روایت میں کہا گیا قرآن، ایک روایت میں کہا گیا علی، اور پھر رسالت میں آپ نے دونوں کو ملا کے فرما دیا القرآن مع علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اگر یہ امت قرآن اور علی کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو کوئی تفرقہ باقی نہیں رہ جائے گا، اور نہ صرف ملت میں تفرقہ نہیں ہوگا بلکہ تمام عالم انسانیت کو خدا پرستی پر بھی متحد کر سکیں گے۔ پروردگار سلامت رکھے حضرت آیت اللہ سید مجتبی خامنئی کو، اور وہ اس ملت کی اسی طرح سے امداد فرماتے رہیں، سرپرستی فرماتے رہیں، رہبری فرماتے رہیں۔ موقع تو تھا کہ بہت کچھ عرض کیا جائے اسی وقت، لیکن اتنا ہی کافی ہے۔ دیکھیں یہ ایک سانحہ شہادت کا، اور یہ ایک ملت ایران، ملت اسلامیہ ایران کا کردار، ان کا قرار دل، ان کا ثبات قدم، ان کا کردار، ان کا اخلاق پوری دنیا پہ آج حجت تمام کر رہا ہے۔ اور علوم میں پھر عرض کر رہا ہوں، پھر یاد دیں، اکنامکس میں ریسرچ کریں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی دیکھیں۔ اب امریکہ کے سائنسدانوں سے نہ سیکھیں، جا کے ایران کے جانبازوں سے سیکھیں، اپنا فیوچر بنانے کے لیے اور انسانیت کا فیوچر بنانے کے لیے۔ سامنے آپ کے ایک مثال ہے، سامنے آپ کے ایک نظام ہے، سامنے آپ کے ایک نظریہ ہے، اور صرف نظریہ نہیں ہے، صرف نظام نہیں ہے، صرف مثال نہیں ہے، زندہ شخصیتیں ہیں جو اس نظام کو پیش کر رہی ہیں۔ نظریے تو کتابوں میں بھی ہیں، نظام تو بہت سے کتابوں میں بھی ہیں، نظام نہ جانے کتنے نصابوں میں ہیں، مگر وہاں صرف نصابوں میں نہیں آئے بلکہ بڑے بڑے نظام ہمارے یہاں سانس لیتی ہوئی زندہ شخصیتوں میں موجود ہیں۔ اس لیے مجدد عصر حاضر اپنے وقت میں امام خمینی تھے۔ امام خمینی جیتے جی زندہ انقلاب لا کر مجدد کہلائے، امام خامنئی نے شہادت دے کر تجدید کی ہے۔ رد تشیع، برادران اہل سنت سن رہے ہیں؟ رد تشیع، رد دیوبندیت، رد تصوف، رد بریلویت، کون سا مسلک اور مذہب ہے جس کے رد کے لیے وہاں فکس نہیں کیا جاتا ملینز آف ڈالرز؟
یعنی ایک پوری مملکت ہے جو ملینز آف ڈالرز اپنے بجٹ میں مخصوص کرتی ہے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے. اس کے مقابلے میں جب سے امام خمینی کا انقلاب آیا ہے، جس قدر بھی ان کے پاس زیادہ سے زیادہ ممکن ہوتا ہے ایک بڑا بجٹ معین کیا جاتا ہے تمام امت میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے. دو نظریے الگ الگ ہیں، اور صرف نظریہ نہیں ہے، کردار موجود ہے. کردار صرف نیوز آئٹم تھوڑی ہے. تو جا کے دیکھ لے کس طریقے سے تمام مسلکوں کا احترام ہوتا ہے، تمام مسلکوں کو قریب لانے کی کوشش ہوتی ہے، کسی کے لیے نفرت انگیز بات نہیں کہی جاتی. یہ ہے ایران، ایران اسلامی، ایران خمینی، ایران خامنئی، ایران ولایت فقیہ، ایران علوی، ایران حسینی. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جو لوگ اختلاف رکھتے ہیں جب چاہیں جہاں چاہیں اس فقیر سے مناظرہ کرنا مناظرہ کر لیں، اور جب چاہیں جہاں چاہیں مباہلہ کرنا مباہلہ کر لیں. ہم میدان مباہلہ سے بھاگنے والی تھوڑی ہیں. ہم تو ہمارے گھر میں روزانہ حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے، اور حدیث قصہ جو ہے وہ کب آیت تطہیر نازل ہوئی تھی؟ مباہلے سے قبل، مباہلے میں جانے کے لیے. بالکل اطمینان سے کہتا ہوں جب جس کا جی چاہے مناظرہ کر لے، جب جس کا جی چاہے مباہلہ کر لے. نظریہ ولایت غدیر پر، حقیقت ولایت غدیر پر نظریہ نہیں، ولایت ائمہ اطہار پر، ولایت فقیہ پر، نظام پر، حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک خدا نہیں چاہے گا اس وقت تک آپ کے دل میں نور علم پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے سائنس پڑھیں، فزکس پڑھیں، میتھمیٹکس پڑھیں، بایولوجی پڑھیں، کچھ پڑھیں، اسپیس سائنس پڑھیں، یا فقہ پڑھیں، اصول پڑھیں، کلام پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، ادب پڑھیں. جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے استاد سے سمجھو، کتاب پڑھو، شرحیں پڑھو، اور اس کے بعد وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو. آپ کے اعتقاد کو مضبوط کر دیا ہے، آپ کو جھنجھوڑ دیا ہے، آپ کی فکریں بیدار ہیں اس وقت. اس لیے اب اس فکر کو دوبارہ خوابیدہ نہ ہونے دیجیے گا، سونے نہ دیجیے گا. جستجو، ریسرچ، تحقیق، مطالعہ، محنت، یہ سلسلہ جاری رہے، حق کے ساتھ وابستگی جاری رہے. علماء حق تو اپنی جگہ، ائمہ دین، انبیاء، سب کی یہ کیفیت تھی. سب ساری انسانیت کے لیے بھلائی لے کے آتے تھے، لیکن ان کو شریر انسان مصیبتوں کا نشانہ بناتے تھے. خدا آپ کو سلامت رکھے سید مجتبی. بس تصور کر لیجئے سید الساجدین، زین العابدین، امام علی ابن الحسین نے اپنے بابا کا وہ لاشا کس طرح دیکھا ہوگا جس پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا تھا. ایک جواب دینا چاہتا ہوں ان حضرات کو جو ہمیشہ نہایت سادہ لوحی سے پوچھتے ہیں 1400 برس گزر گئے، یہ تم کربلا کا تذکرہ کیوں کرتے رہتے ہو؟ آؤ ایران میں دیکھو، ایران کے جوانوں، ایران کے بوڑھوں، ایران کی خواتین میں آج جو شجاعت ہے یہ کربلا کے مسلسل کا تذکرے کی دین ہے. اگر تمہیں بھی شجاع نسلیں پیدا کرنی ہیں، اگر تمہیں بھی حق پرست نسلیں پیدا کرنی ہیں تو تذکرہ کربلا کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایران کی خواتین کی شجاعت، کہاں سے آئی یہ شجاعت؟ دنیا بھر کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، شجاعت کہاں سے آتی؟ یہ شجاعت زینب کے انفاس قدسیہ کی دین ہے. تمام مصائب گزر چکے لیکن بی بی آئی ہیں لاشے کے پاس، اور اس کے بعد کس قوت کے ساتھ اب رسول کی نمائندگی کر رہی ہیں. زینب رسول کی نمائندگی کر رہی ہیں، زینب علی کی نمائندگی کر رہی ہیں، زینب زہرا کی نمائندگی کر رہی ہیں، زینب حسن مجتبی کی نمائندگی کر رہی ہیں. لاشے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہتی ہیں ربنا تقبل منا ھذا القربان، پروردگار ہم اہل بیت مصطفیٰ کی طرف سے یہ قربانی قبول فرما.
مگر 11 محرم کو جب بیوی کے بازوؤں میں رسن بندھ گئی، بیویوں کو ناکوں پہ سوار کیا گیا، لیکن عمدن اس طرف سے لے جایا گیا جہاں آقا حسین کا پامال لاشا جلتی ہوئی ریت پر تپتی ہوئی دھوپ میں پڑا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ بی بی نے دیکھا آگے آگے سید سجاد جا رہے تھے، آگے آگے سید سجاد، پیچھے پیچھے بیویاں۔ بی بی کی نظر پڑی، ایک مرتبہ بیٹے کے چہرے کا رنگ دیکھا متغیر ہو رہا ہے۔ کہا بیٹا سید سجاد میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ ایسا لگتا ہے تمہارے جسم سے روح پرواز کیا چاہتی ہے۔ ارے تم اپنے کو سنبھالو، نسل مصطفیٰ کو باقی رہنا ہے۔ سید سجاد نے پھوپھی کی بات سنی، خود کو سنبھالا، لیکن پلٹ کے ایک مرتبہ عجب جملہ نکل گیا۔ کہا پھوپھی اماں ذرا آپ ہی غور فرمائیں، جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہ جائے۔ ارے جیسے ہی امام نے یہ جملہ کہا، بی بی کی توجہ نشیب کی طرف گئی۔ وہ بی بی جو بھتیجے کو سنبھال رہی تھی، اب بی بی سے سنبھلا نہ گیا، بی بی نے پشت ناقہ سے خود کو گرا دیا۔ کوہنیوں کے بل بیبیاں جو رسن بستہ تھی اس لاشے تک پہنچی جس کو گھوڑوں کی ٹاپوں نے اس طرح پامال کیا تھا۔ ارے پسلیاں ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ فریاد یا حسین وا محمدہ وا علیہ وا حسنہ کے نعرے بلند ہوئے۔ بی بی نے مدینے کا رخ کیا۔ جدہ اے میرے نانا، ارے آپ کے اوپر تو رب اکبر نے اور ملائکہ سماوات نے درود بھیجا، نماز پڑھی، اور یہ آپ کا لال حسین ہے جو خاک و خون میں غلطاں ریگزار کربلا پر پڑا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔